السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم سبق نمبر 1 ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے 9th کا، اس کی ریڈنگ بھی کی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے۔ آج مشقی سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں اور ساتھ MCQs حل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، الجزء ہے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ جواب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے، جیم جز ہے، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جواب، حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے۔ سوال نمبر 3 دال جز، سوال نمبر 4 دال جز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ جواب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ جواب، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے میرے پاس، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جواب سماعت کیجیے۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ سوال نمبر 7 ہے، لاسٹ سوال ہے، سراقہ بن جاشم کیسے طیب ہوا؟ جواب، سراقہ بن جاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرنے کی نیت سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ دیا گیا۔ جواب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، تو سننا۔ سراقہ بن جاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کی نیت سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ
لکھ دیا گیا۔ سوالات کے جوابات مکمل ہوئے ہیں، اب MCQs حل کرتے ہیں۔ علی جو ہے حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مکہ، مدینہ، طائف، یمن۔ تو مدینہ پر آپ ٹک لگا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نبوت کا 13واں سال، نبوت کا سال شروع ہوا، اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ 13واں سال۔ اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی جمع تھی، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، امانتیں۔ اس کے بعد دال جو ہے کو معلوم ہو چکا تھا، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جو ہے سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح راتیں غار میں گزاریں، 3، 4، 5 اور 7۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 3 راتیں غار میں گزاری۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، یہ صدقہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔